اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی بات ہو چکی تھی، اور کل سے پھر ہم لوگوں نے تذکرہ شروع کیا تھا امام ترمذی کی اس کتاب کی روشنی میں وہ چیزیں جو انسان باہر سے اختیار کرتا ہے، ایکسٹرنل ہوتی ہیں، بیرونی ہوتی ہیں، کنگھا ہے، سرما ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے آج بات جو آ رہی ہے وہ جوتے کی آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جوتے استعمال فرمایا کرتے تھے وہ کس طرح کے ہوتے تھے، اور حضور کا ان میں کیا، اس سلسلے میں کیا معمول تھا۔ تو یہ ہم پیچھے سے ہم خاص طور پہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ عام طور پر حدیثیں اور بالخصوص بہت ہی ایسی باتیں جو بہت ہی باریک ہوتی ہیں وہ عام طور پر حضرت انس بن مالک بیان فرماتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طویل عرصے تک رہنے کا موقع ملا، اور حضور کے وفات کے بعد بھی بہت ہی لمبے عرصے تک زندہ رہے۔ اس لیے عام طور پر لوگوں نے انہی سے چیزیں معلوم کی، انہی سے چیزیں ہم تک پہنچی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کیسے ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ ان میں دو بند جو ہے فیتے ڈبل ہوا کرتے تھے، دو فیتے۔ اب وہ چاہے فیتا آپ کہہ لیں جسے باقاعدہ باندھا جاتا ہے، ڈوری جو ہوتی ہے، یا اسے آپ پٹی بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ لوگوں نے پٹی بھی ترجمہ کیا ہے کہ اس میں دو پٹیاں ہوا کرتی تھیں۔ عام طور پر عرب میں کم رواج تھا اس کا، اور دو چیزوں کا کم رواج تھا، کبھی آگے آ رہی ہے۔ ایک تو کھال کے جوتے پہنا کرتے تھے، اور کھال بھی زیادہ تر بال والی ہوا کرتی تھی، یعنی اس پہ کچھ بال رہنے دیتے تھے، اس کو تراش کر کاٹ چھانٹ کر بال رہنے دیا کرتے تھے اس پر۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہی وجہ کہ ریگستان کا ماحول تھا، اس میں چیزیں عام طور پہ دھول مٹی جذب ہو جایا کرتی تھی، دکھتی نہیں تھی، یعنی جوتا اگر گندا ہوتا تھا تو اتنی تیز نظر نہیں آتا تھا۔ یہ ان لوگوں کا عام طور پر معمول تھا۔ تو حضور کے معمولات میں سے ایک بات دوسری بات یہ کہ جو عام رواج تھا وہ ایک پٹی کا تھا۔ لوگ جو بس زیادہ تر جوتے جو پہنا کرتے تھے وہ ایک پٹی کے ہی پہنا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن تو ایسا نہیں ہے کہ دو پٹیاں بالکل نادر تھیں، یا بغیر بال والے کھال کے جوتے بالکل نادر تھے، ایسا نہیں ہے۔ دونوں چیزیں تھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ہی معمول بنایا خاص طور پر۔ ایک تو آپ نے ہمیشہ ڈبل فیتے یا ڈبل پٹی کے جوتوں کا اہتمام کیا، اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس جوتوں میں اس کھال کا اہتمام کیا، اس چمڑے کا استعمال کیا جس کے بال پوری طرح صاف کر دیے گئے ہوتے تھے اور صرف چمڑا ہوتا تھا۔ ابھی اس سلسلے میں ایک دو باتیں بڑی اچھی آئیں گی۔ تو کئی حدیثیں لائن سے امام ترمذی نے نقل کی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جوتوں کے بارے میں مختلف الگ صحابہ کرام سے یا الگ راویوں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دو پٹی کے ہی جوتے استعمال فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایک تابعی نے کہ عبید بن جریج نے کہ ہم آپ کو بہت اہتمام سے دیکھتے ہیں کہ آپ عرب میں جو عام جوتے رائج ہیں ان کھالوں کے جن پر بال ہوتے ہیں آپ وہ استعمال نہیں کرتے، یہ بغیر کھال کے ہی آپ کیوں استعمال کرتے ہیں جن کا رواج ہمارے ہاں کم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس پر یہ بات بتائی، یہ بات کل بھی آ چکی کہ اتباع سنت کے معاملے میں حضرت عبداللہ ابن عمر صحابہ کرام میں بہت ممتاز تھے۔ خدا نخواستہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی صحابی ایسا بھی تھا اس کو سنت سے محبت نہیں تھی، لیکن ہوتا ہے کچھ لوگوں میں کوئی چیز زیادہ ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر ہم کہ امام بخاری محدث ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام بخاری کو حدیث، تفسیر اور فقہ نہیں آتی، بلکہ ایک اسپیشلائزیشن ہے، ایک تخصص، اختصاص ہے کسی میدان میں۔ وہی معاملہ ہے کہ کوئی صحابی، کل حضرت عبداللہ ابن عباس کا تذکرہ آیا کہ تفسیر میں صحابہ کرام میں بہت ممتاز تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے صحابہ کرام تفسیر میں بہت ڈل تھے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ مرتبہ سب کا بلند تھا، ان کی شہرت اس معاملے میں زیادہ تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا معاملہ ہے کہ اتباع سنت کے معاملے میں، جیسا کل میں نے وہ سفر میں استنجے کا معاملہ ذکر کیا تھا، وہ یہاں پر بھی وہی ہے کہ پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنے دیکھا ہے، حضور نے اس کو پہنا بھی تھا، اور اسی میں نے دیکھا، جب میں نے دیکھا تو اس میں آپ نے وضو بھی فرمایا تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اسی کو پہنا کروں۔
اس کے بعد پھر ایک حدیث آ رہی ہے، اس میں راوی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑ لگے ہوئے جوتے پہنے ہوئے دیکھا۔ اب جوڑ لگے ہوئے میں بڑا اختلاف ہے کہ جوڑ لگے ہوئے مطلب کیا، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ وہ اچھے قسم کا جوتا تھا، یعنی یا تو یہ کہ اس میں نیچے کے حصے میں تلوا جو ہوتا ہے اس میں ڈبل چمڑا استعمال کیا گیا تھا، یا اوپر ڈبل چمڑا استعمال کیا گیا تھا، یا جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتے ہیں کہ بیچ میں یعنی بغیر کسی ضرورت کے بھی بیچ میں سلائی ہوتی ہے، تو آگے مانیے جو چمڑا لگا ہے وہ ذرا سافٹ سا ہے، پیچھے جو ہے وہ ذرا ہارڈ سا ہے، اس طرح کا اچھی طرح قسم کا جوتا بنایا گیا تھا۔ یا اس میں ایک یہ بات ہو سکتی ہے کہ جوتا پھٹا ہوا تھا اور اس پر پیوند لگا ہوا تھا، جوڑ بہرحال جوڑ تھا۔ اب وہ جوڑ خوبی کے لیے تھا کہ خامی کے لیے، خامی کو چھپانے کے لیے تھا، اس کی وضاحت صحابی نے نہیں کی، اتنا بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ یہاں سے ہمارے لیے گنجائش نکل گئی دونوں چیزوں کو استعمال کرنے کی، کہ آدمی اچھی چیز بھی استعمال کر سکتا ہے اور کم تر چیز استعمال کرنے میں اسے شرمانا بھی نہ چاہیے۔ اس کے بعد پھر ایک حدیث آئی ہے، اس میں بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا ایک بات یہاں پہ سمجھنی چاہیے، جو حضرت عبداللہ ابن عمر والی آئی تھی، اور اس کے ذیل میں کل میں نے ایک بات عرض بھی کی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک جگہ رکے، وہاں پر اترے اور گئے، اور پیشاب کی جس طرح آدمی کرتا ہے استنجا اس طرح بیٹھے، اور واپس آئے اور آ کر پھر اپنی سواری بیٹھ کے آگے چلے گئے۔ پوچھا گیا کیونکہ آپ نے کہا کہ میں نے رسول کو یہاں بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا، اور آج یہ والی پھر بات یہ آ گئی۔ اب دیکھیے یہ ایسی سنت ہے، سنت تو ہے، سنت کا مطلب عادت ہے، یہ سنت کہ حضور نے جوتے اس طرح کے پہنے جن میں بال نہیں ہوتے تھے، چمڑا ایسا تھا جن میں بال نہیں تھے، یہ ایسی سنت نہیں ہے جو کہ شرعی سنت ہو، جس کا حکم دیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بلکہ یہ عام انسانی معاملات کی سنت ہے، غیر شرعی معاملات کی سنت ہے۔ ایسی سنت جو کہ عرف سے، ماحول سے تعلق رکھتی ہے، اس کا تعلق اس کو شریعت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ایسی سنتوں کو بھی اگر کوئی اہتمام کر رہا ہے، ایسی سنتوں کو بھی کوئی اختیار کر رہا ہے، تو یہ عظیمت کی بات ہے، زیادہ افضلیت کی بات ہے، اور کوئی اگر نہیں کر رہا تو گناہ کی بات نہیں ہے، یا اس کے غیر متقی ہونے کی دلیل بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کے زیادہ متقی ہونے کی دلیل ضرور ہے۔ ایک آدمی ہے، جیسے کل بات آئی تھی حضرت معاویہ ابن قرہ، ان کی جو بات آئی تھی کہ وہ باپ بیٹے دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اس حال میں کہ آپ کا گریبان کھلا ہوا تھا، دونوں کا زندگی بھر کا معمول یہ ہو گیا کہ گریبان کھلا رکھنا ہے ہمیں۔ تو اب ان کا یہ عمل جو ہے یہ ان کے تقوی کی زیادتی کی دلیل تو ہے، لیکن وہ صحابہ کرام جنہوں نے ایسا نہیں کیا ان کے غیر متقی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ان کے ہاں اس معاملے میں تقوی زیادہ پائے گئی، اس معاملے کی فکر زیادہ پائی گئی، بہت اچھی بات ہے، اور آدمی کے اندر ہونا بھی چاہیے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ معاملات، جو وہ سنتیں جو کہ شرعی سنتیں نہیں ہیں، شرعی معاملات کی سنتیں نہیں ہیں، ان کو بھی اگر آدمی اختیار کرنے کا معمول بنائے گا تو یہ ایک مستحسن چیز ہوگی، اچھی چیز ہوگی، اور لائق تعریف چیز ہوگی۔ اس کے بعد پھر یہاں پر ایک بات یہ آ رہی ہے کہ جو حدیث آئی ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا اس بات سے کہ ہم ایک پیر میں جوتا پہنیں۔ اب یہ ایک اس بات کو ذرا تھوڑا وہی عرب کے بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں آج جس طرح سے فراوانی ہے ہر چیز کی، ایک آدمی کے پاس 8-8 10-10 جوتے بہت آرام سے مل جاتے ہیں۔ کافی شاید 10-15-20 سال پہلے ایک نیتا پکڑی گئی تھیں، ساؤتھ کی، مر بھی گئی بیچاری، ان کے پاس جو چیزیں نکلی تھیں تو کئی 100، مجھے اس وقت شاید یاد بھی نہیں، بہرحال سینکڑوں میں جوتے نکلے تھے، ہزاروں کی تعداد میں ساڑیاں نکلی تھیں، چھاپا پڑا تھا تو سب چیزیں نکلی تھیں، اور یہ ان کے پاس زیادہ تھا اس لیے زیادہ ہو گیا تھا، لیکن بہرحال 2-4-5 جوڑیاں ہم لوگوں کے پاس رکھنا وہ عام معاملہ ہے۔ ایک چپل ہوگا، ایک ہوائی ہوگا، ایک چمڑے کا ہوگا، ایک شادیوں کے لیے ہوگا، ایک جوتا ہوگا، ایک سردی کا، ایک گرمی کا، ایک اسپورٹس کا، ایک یہاں کا، یعنی 8-10 کا معمول سبھی کا ہوتا ہی ہے تقریباً۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں تھا، اور بالخصوص اگر وہ لوگ جن کے پاس ہوتے بھی تھے اور اب وہ اسلام لے آئے تھے اور صحابیت کے مقام پہ فائز ہو گئے تھے، تو ان لوگوں نے ان زائد چیزوں کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عائشہ کے بیان کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 جوڑے بیک وقت کبھی نہیں رہے، تو وہ عام طور پر ان چیزوں سے بچنے کے لیے، یعنی دنیا کی آرائش سے بچنے کے لیے اس طرح کیا کرتے تھے کہ کم سے کم چیزوں کو استعمال کیا کرتے تھے۔
اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ حضور نے جو منع فرمایا کہ ایک جوتا مت پہنو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا رہے ہیں 2 جوتے پہن کے، راستے میں ایک جوتا آپ کا ٹوٹ گیا، اب آپ سوچیں چلو اب تو ہو گیا، حدیث میں منع ہے، دوسرا بھی آپ نے نکال کے پھینک دیا، یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ معمول کی بات ہے، عادت بنانا، عادت بنانے کی بات ہے کہ ایک آدمی ہے بالخصوص عرب کے ماحول میں، ایک آدمی کا جوتا ٹوٹ گیا تو اب وہ یہ نہیں کہ دکان سے جوتے لے کے آ گیا، بلکہ وہ بنوانے کو دے گا، بنوانے میں 1 آدھ دن لگیں گے، ناپ لے گا، پتہ چلا ناپ میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، جوتا کاٹ رہا ہے پیچھے، اب پھر مزید اس کی صحیح کرنے میں ہو گیا۔ بہت سے علاقوں میں اب بھی جوتے باقاعدہ بنائے جاتے ہیں اور لوگ اب بھی بنے ہوئے ہی پہنتے ہیں، بالخصوص قصبات وغیرہ میں، تو ایسی صورت میں منع کیا گیا ہے۔ یعنی منع یہ ہے، اس میں اس کا خلاصہ ہمارے سامنے آ کے یہ ہوا کہ جس کپڑے کا، جس لباس کا جو اسٹائل رائج ہے، جس لباس کا جو انداز رائج ہے، اسی کے ساتھ اس کو اختیار کرنا چاہیے، اسی طرح سے اس کو پہننا چاہیے۔ مثال طور پر شیروانی ہے، شیروانی بڑی نزاکت چاہتی ہے، بلکہ ماہرین جو ہیں شیروانی کے کہتے ہیں کہ شیروانی پہننا 3 نسلوں کے بعد آتا ہے آدمی کو، 3 نسلیں مسلسل شیروانی پہن چکی ہوں تو شیروانی کا حق 4تھی نسل ادا کرے گی۔ لکھنؤ کے ایک بڑے پرانے آدمی تھے، ان سے میں نے سنا تھا، تو اور واقعی پرانے لوگ جو ہیں اس طرح اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اب بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ایسا بالکل ظلم کر دیتے ہیں کہ گاڑی میں ٹرین میں چڑھے شیروانی پہن رکھی ہے، رات میں نیند آئی وہی پہن کے اپنا شیروانی پہنے اپنا پڑ گئے، سو گئے اس میں، تو یہ ظلم ہے لباس ہے نا۔ یعنی ہر لباس کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے اور اس کو اسی کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے۔ بالکل وہی معاملہ اللہ کے رسول نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جوتے انسان کے دونوں پیروں میں ہوں تبھی اچھے لگتے ہیں۔ یہ خاص عرب کے بیک گراؤنڈ کی بات ہے، اگر کسی زمانے میں ضرورت پڑ جائے تو یہ بات ہو سکتی ہے۔ تو جوتے انسان کے دونوں پیروں میں ہوں یہی اچھے لگتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کرو کہ ایک جوتا ہے تو وہ اسی کو گھسیٹے جا رہے ہو، یا تو دوسرا خرید لو 2 پہنو یا اس کو بھی اتار دو۔ کیوں یہ اتارنے کیوں دیا آپ کہیں تو عجیب بات ہے، ننگے پیر، کم سے کم ایک پیر تو بچ رہا ہے۔ لیکن عرب کے لحاظ سے، بالخصوص اس زمانے کے عرب کے لحاظ سے یہ کوئی غلط چیز نہیں۔ گجرات کے علاقے میں ہم نے عقل کنواں گئے تھے پچھلے سال، وہاں دیکھا کہ مدرسہ اس میں مولانا غلام مستانی صاحب کے انڈر میں 100 لاکھ بچے ہیں ان کے، میڈیکل کالج، ٹیکنیکل اور مکتب، مدرسے یہاں بے شمار انہوں نے پھیلا رکھے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مدرسہ اشاعت العلوم، وہاں جانا ہوا تو بہت ہی عجیب سا لگا، بچے 100% ننگے پیر۔ تو یہ کیا چکر ہے؟ پتہ چلا کہ آس پاس کے علاقوں کے گاؤں دیہاتوں کے لڑکے ہیں، تو جوتے چپل ان کے ہاں بہت ہی کم استعمال کیے جاتے ہیں، اور کوئی خاص موقع ہوتا ہے کسی پروگرام میں جاتے ہیں تبھی جوتے پہن کے جاتے ہیں، یعنی چپل پہن کے جاتے ہیں، ننگے پیر ہی رہتے ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے اصرار نہیں کر رکھا، وہاں جا کے یہ حدیث کھلی تھی کہ کیا معاملہ ہے۔ تو ایسے ماحول میں جہاں آدمی کے لیے یہ تو بالکل نادر ہو جوتے یا بہت ہی کم استعمال کرتا ہو، ایسے ماحول کے لیے ہے کہ ہر چیز کا، ہر لباس کا، ہر پہننے والی چیز کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اسے اسی طرح اختیار کیا کرو۔ یا پہننے ہیں تو دونوں پہنو، نہیں پہننے ہیں تو ایک ہے اگر ہے اور دوسرا نہیں خریدنا چاہ رہے تو دونوں اتار دو ننگے پیر۔ اس کے بعد پھر ایک حدیث آ رہی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی دائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے کھائے اور پہلے الٹا جوتا پہنے، ہاں اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح سے اس بات سے منع فرمایا کہ وہ جو بات پیچھے آ چکی کہ آدمی ایک ہی پیر میں جوتا پہنے۔ تو یہاں پر اب یہ بات آ رہی ہے، خود حضور کا پھر معمول بھی بتایا گیا کہ اللہ کے رسول جب جوتے پہنا کرتے تھے پہلے دائیں پیر میں ڈالا کرتے تھے، اس کے بعد بائیں پیر میں ڈالا کرتے تھے۔ اتارنے میں اس کا بالکل ضد تھا، اتارا کرتے تھے تو پہلے بائیں پیر سے اتارا کرتے تھے اور اس کے بعد دائیں پیر سے اتارا کرتے تھے۔ یہاں ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ 2 فیتے کے یا 2 پٹیوں کے جوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کیے۔ ان کے بعد حضرت ابوبکر کا بھی یہی معمول رہا، ان کے بعد حضرت عمر کا بھی یہی معمول رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں آ کر اس کو بدل دیا اور وہ ہمیشہ پھر ایک ہی پٹی کے جوتے استعمال کرتے تھے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یا تو یہ صرف عادت کی بات ہے کہ بھائی ایک آدمی کو نہیں پسند، حضرت عمر کو بھی اتفاق سے وہی پسند تھا، حضرت ابوبکر کو بھی اتفاق سے وہی پسند تھا،
جو اللہ کے رسول کو زیادہ پسند تھا، حضرت عثمان کو زیادہ سوٹیبل جو ہے وہ ایک پٹی کا جوتا لگتا تھا، وہ استعمال کرتے تھے. یا تو یہ بالکل سمپل سی بات ہے، یا یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اسے واقعی ایک شرعی طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھا دیکھی حضرت ابوبکر نے استعمال کیا، اور اسی لیے حضرت عمر نے بھی استعمال کیا، اور جب اللہ کے رسول نے بھی وہی استعمال کیا، حضرت ابوبکر نے بھی، حضرت عمر نے بھی، تو عام معاشرے میں یہ رواج چل پڑا کہ لوگوں نے 2 پٹیوں کے جوتوں کو ہی اپنے اوپر ضروری قرار دینا شروع کر دیا، یہ سمجھ کر کہ یہ رسول کی تاکیدی سنت ہے، شرعی سنت ہے. لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آپ نے بالکل معمول اپنا بدل دیا اور ایک پٹی کا جوتا استعمال کرنے لگے. تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ شرعی پہلو بھی ہو سکتا ہے، یا صرف پسند اور ناپسند کی، یا زیادہ پسند اور کم پسند کی بات ہو سکتی ہے. اس کے بعد بات یہاں پہ آ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی. اس میں 2-3 باتیں ہیں، ان کو پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ مردوں کے لیے کسی بھی طرح کا زیور چاہے وہ پیتل کا ہو، چاہے وہ کسی چیز کا ہو، چاہے لوہے کا ہو، کسی بھی چیز طرح کا زیور ہو، وہ ناجائز ہے. ایک بات زیور. دوسرا یہ کہ سونے چاندی کا استعمال مردوں کے لیے سب جانتے ہیں، ریشم کا استعمال ناجائز ہے، لیکن مردوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی وجہ سے چاندی کی انگوٹھی کی گنجائش نکلتی ہے. چاندی کی انگوٹھی کی گنجائش نکلتی ہے. ایک بات یہاں پہ اور سمجھ لینی چاہیے، خواتین بہت سی سمجھتی ہیں کہ سونا چاندی جائز ہے ہمارے لیے تو جو چاہے کریں اس کا. خواتین کے لیے بھی سونے چاندی کے صرف زیور جائز ہیں، برتن وغیرہ 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 وہ ان کے لیے بھی ناجائز. اس کی ایک بڑی وجہ بات آ گئی تو اس لیے عرض کر دوں، حالانکہ مجلس فقہ کی نہیں ہے، کہ ایک بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ سونا چاندی جو ہے یہ شروع زمانے سے لے کر آج تک یہ ایک کرنسی کے طور پر ہے نا، زر تبادلہ کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے. اس کو اگر ہم اس طرح سے جمع کر کے رکھنے لگے تو یہ ظاہر بات ہے اس سے مارکیٹ بگڑے گی اور پورے معاشرے کا نظام بگڑے گا. دوسری ایک بڑی وجہ یہ ہے، لیکن آپ سوال ہی پیدا ہوتا ہے پھر عورتوں کیوں اجازت دے دی؟ اس کی اجازت صرف اس لیے دی گئی، اور عورتوں کو بھی صرف زیور کی، کیونکہ زیور بھی عورتوں کی فطرت میں شروع سے ہے. جب بنمانس کی شکل میں انسان تھا اس وقت سے، یعنی بالکل جنگلات میں رہا کرتا تھا، بندر نہیں، جنگلات میں جب رہا کرتا تھا اس وقت سے خواتین جو تھیں وہ گلے میں ہڈی ڈال رہی ہیں، گلے میں کوئی اچھی سی لکڑی ڈال رہی ہیں، کان چھیدنا وغیرہ وغیرہ شروع سے خواتین کے مزاج میں رہا ہے، اس لیے اجازت دے دی گئی. ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے اس کے منع کرنے کی، مردوں کو خاص طور پر، کہ مردوں کا کام، مردوں کا حسن بننے سنورنے میں نہیں ہے، زیب و زینت میں مردوں کا حسن نہیں ہے. مردوں کا حسن جفاکشی میں ہے، ہمت میں ہے، جرأت میں ہے، مردانگی میں ہے، طاقت میں ہے، اور ان کاموں سے میں ہے جن کا تعلق دنیا کے نظام کو چلانے سے ہے. اور دنیا کا نظام چلانا اگر کسی آدمی کو ہو اور وہ پیروں میں گھنگرو ڈال کے بیٹھ جائے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، تو ظاہر بات ہے دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. اور پوری انسانیت کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب 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 مردوں نے اپنے آپ کو ان چیزوں میں، دنیا کو چلانے کے جو تقاضے ہیں ان چیزوں سے ہٹا کر ان چیزوں میں لگانا شروع کیا، تو پوری انسانیت کی گاڑی، پورے معاشرے کی گاڑی اپنی جگہ سے ہٹی، چاہے وہ معاشرہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، لیکن وہ گاڑی ہٹی ہے. ان دونوں وجہوں سے اس کو منع کیا گیا. بہرحال وہ بات الگ ہو گئی، وہ ہمارے موضوع سے نہیں تھی، لیکن ہلکا سی بات آ گئی تو میں نے عرض کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو ہے وہ پہلے حضرت انس بن مالک ہی بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہنا کرتے تھے، چاندی کی پہنا کرتے تھے، اور اس میں جو نگ لگا ہوا تھا وہ حبشہ سے آیا ہوا تھا، یعنی حبشہ سے کسی نے ہدیے بھیجا تھا، یا حبشہ کی چیز تھی، حبشہ کا کوئی پتھر تھا وہ خریدا گیا تھا. بہرحال وہ نگ جو تھا وہ حبشہ کا تھا. اس کے بعد پھر حضرت اگلی جو حدیث آ رہی ہے ذرا اس کو غور سے دیکھیں، آگے 3 بیان آئیں گے حضرت عبداللہ ابن عمر ہی کے. پہلا اسٹیٹمنٹ حضرت عبداللہ ابن عمر کا آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انگوٹھی تھی چاندی کی، اس سے آپ مہر تو لگایا کرتے تھے لیکن اس کو پہنتے نہیں تھے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے، پہلا بیان. آگے جا کر حضرت عبداللہ ابن عمر کے دوسرے بھی بیانات آئیں گے، وہاں دیکھیں گے. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کیوں بنائی تھی وہ واضح کیا جا رہا ہے اگلی حدیث، آگے چل کے 2 حدیثیں چھوڑ کر. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کے حکمرانوں کو خط لکھنے شروع کیے
اپنے ملک سے باہر کے عجم کے حکمرانوں کو خط لکھنے شروع کیے، یا یوں کہہ لیں کہ جو سویلائزیشنز ترقی یافتہ تھیں، ترقی یافتہ تہذیبوں کے بادشاہوں کو، ان کے فرمانرواؤں کو جب حضور نے خط لکھنے شروع کیے تو آپ نے اس مصلحت کو سمجھا کہ وہاں پر بغیر سیل کے کوئی چیز معتبر نہیں ہوتی، اس لیے آپ نے اپنی مہر بنوا لی۔ یہ بات بیان فرمائی، اور یہ کب ہوا ہے؟ یہ سب جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد ہوا، یعنی سن 6 یا 7 ہجری میں یہ عمل ہوا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں بالکل انگوٹھی نہیں، اور مدنی دور میں بھی سن 6 ہجری تک آپ نے انگوٹھی نہیں بنوائی تھی۔ سن 6 ہجری یا 7 ہجری میں جب آپ کو خطوط بھیجنے کی ضرورت پڑی تو آپ نے اس وقت انگوٹھی بنائی۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک ہی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی اس میں اوپر کا جو حصہ، نگینے والا حصہ تھا، اس میں 3 الگ الگ سطروں میں 3 الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ سب سے نیچے والی سطر جو تھی اس پر محمد لکھا ہوا تھا، اس سے اوپر والی جو سطر تھی اس پہ رسول لکھا ہوا تھا، اس سے اوپر والی جو سطر تھی اس پر اللہ لکھا ہوا تھا، محمد رسول اللہ۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل مقام تھا، ظاہر بات ہے ضرورت حضور کو کیوں پڑی تھی مہر لگانے کی؟ ضرورت اسی لیے پڑتی تھی تاکہ جس کے پاس پہنچے اسے پتہ چلے کہ جس آدمی کے پاس سے خط آ رہا ہے اس کو وہ کون ہے، کس حیثیت سے ہمیں خط بھیج رہا ہے، اس کا کیا مقام ہے، بنو ہاشم کے ایک فرد کی حیثیت سے، مدینہ کے ایک سردار کی حیثیت سے، یا کس حیثیت سے ہمیں خط بھیج رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حیثیت تھی حضور کی، اس حیثیت سے آپ نے وہ مہر اپنی بنوائی تھی، محمد رسول اللہ کی۔ اس کے بعد پھر ایک بات آئی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس میں نام لے کر کہا گیا، قیصر و کسریٰ کو آپ نے اور نجاشی کو آپ نے جب خطوط لکھنے شروع کیے ہیں، اس وقت آپ کو ضرورت پڑی تھی مہر کی۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ نجاشی وہ والے نجاشی نہیں ہے، حبشہ والے نجاشی نہیں ہے۔ ضرورت پڑی جب آپ کو تو اس وقت آپ نے مہر کی، آپ کو ضرورت پڑی اس وقت آپ نے اپنی مہر بنوائی، اس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس میں پھر اگلی بات ایک آ رہی ہے، حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے اور آپ نے انگوٹھی اپنی پہن رکھی ہوتی تھی تو اس وقت آپ اپنی انگوٹھی اتار لیا کرتے تھے۔ کیوں اتار لیا کرتے تھے؟ ان ناموں کی وجہ سے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا نام، ان دونوں ناموں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی اتار لیا کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ اگر آج بھی کوئی آدمی انگوٹھی پہن رہا ہے یا اس کی جیب میں کوئی اس طرح کی چیز رکھی ہوئی ہے، چھوٹا کلام پاک ہے یا آیت کا کوئی ٹکڑا رکھا ہوا ہے یا حدیث کی کوئی کتاب ہے، اس طرح کی کوئی چیز اس کے پاس ہے، تو اسے اس طرح کی چیزیں باہر رکھ کر جانا اندر چاہیے بیت الخلاء میں۔ اس کے بعد پھر ایک حدیث آ رہی ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی، دیکھیے دوسری حدیث آئی۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر کی آئی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگوٹھی تھی لیکن آپ اس کو پہنتے نہیں تھے۔ یہ حدیث آ رہی ہے، اس سے جڑا ہوا ذرا دوسرا واقعہ ہے، لیکن اس میں یہ بات بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک انگوٹھی بنائی تھی، فکان فی یدہ، وہ آپ کے ہاتھ میں رہی۔ اب یہاں پر ہاتھ کا مطلب یا تو باقاعدہ یہ ہے یا یہ ہے کہ آپ کے پاس رہی، آپ کے قبضے میں رہی، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ ابھی تیسری حدیث پھر حضرت عبداللہ بن عمر کی آئے گی۔ فی الحال اس بات کو یہاں چھوڑ کے دوسری چیز دیکھیں جو الگ واقعہ بیان فرمایا انہوں نے۔ اس کے بعد پھر وہ انگوٹھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، اس کے بعد پھر حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر کے پاس رہی، اس کے بعد پھر حضرت عثمان کا دور آیا تو حضرت عثمان کے پاس رہی، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیر عریس میں، مدینہ منورہ میں ایک کنواں ہے، دیکھا ہے ہم نے، بالکل بند ہے، چاروں طرف اس کو جال لگا دیا گیا ہے، یعنی بالکل سنسان جگہ پر ہے، کوئی آدمی جا بھی نہیں پاتا۔ تو بیر عریس میں وہ انگوٹھی گر گئی، اس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس ذیل میں بات واقع ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی جو تھی، حضرت ابھی بات آئے گی، ایک صحابی کا نام آئے گا کہ فلاں صحابی کے پاس سے رہتی تھی، تو حضرت اللہ کے رسول کے دور میں بھی انہیں کے پاس رہی، حضرت ابوبکر کے دور میں بھی ان کے پاس رہی، حضرت عمر کے دور میں بھی ان کے پاس رہی، حضرت عثمان کے دور میں بھی ان کے پاس رہی۔ اس میں ذرا اختلاف ہے کہ واقع حضرت عثمان کے ہاتھ سے گری تھی یا اس کے محافظ جو تھے ان کے پاس ان کے ہاتھ سے گری تھی۔ اس میں درمیانی شکل ہے کہ نکالی گئی کہ بیر عریس پر دونوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دینی چاہیے لینی چاہیے، اور اس درمیان وہ کنویں میں گر گئی۔ بہرحال کنویں میں گری۔ واقعہ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کے ذہن نشین اچھی طرح رہنا چاہیے
کہ حضرت عثمان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بشارت فرما چکے تھے اور بار بار یہ کہہ چکے تھے کہ مثال کے طور پر ایک بار حضور احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے، زلزلہ سا آیا، ہلنا شروع ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے بھائی پہاڑ کیوں ہل رہے ہو، ہاں کچھ لحاظ کرو، تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان سے حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ایک خلعت پہنائے گا، ایک لباس پہنائے گا، لوگ تم سے اسے اتارنے کے لیے کہیں گے لیکن اسے اتارنا مت۔ تو اس طرح کی بہت ساری بشارتیں حضرت عثمان کے ساتھ تھیں، جو ان کے ذہن میں بھی یہ بات چلتی رہتی تھی کہ میرا دور جب آئے گا، میری خلافت کا دور جب آئے گا تو وہ بڑا آزمائش کا دور ہوگا۔ 12 سال کا دور حضرت عثمان کا گزرا، 6 سال بہت اطمینان سے گزرے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 6 سال جو حضرت عثمان کے ختم ہوئے ہیں، اسی دوران یہ انگوٹھی حضرت عثمان سے کنویں میں گری ہے، اور بعد آخر کے 6 سال جو ہیں اس درمیان حضرت عثمان کو جو فرامین ملتے ہیں ان میں وہ اس انگوٹھی کی مہر نہیں لگی ہوئی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر جو بے قراری تھی انگوٹھی ڈھونڈوانے میں، وہ بھی اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو ایک آدھ لوگوں کو اندر اتارا کہ بھائی ڈھونڈو، انگوٹھی کہیں نہیں ملی۔ حضرت عثمان نے پورا کنواں خالی کرا دیا اور 3 دن تک زبردست ڈھونڈ مچی رہی، اور پورا کنویں کے اندر کی مٹی لوگوں نے بالکل الگ الگ کر کے چھان ماری، لیکن انگوٹھی نہ ملنی تھی، نہ ملی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مورخین لکھتے ہیں اس بات کو کہ حضرت عثمان کے ذہن میں یہ بات ضرور تھی کہ شاید یہ انگوٹھی ہمارے پاس جب تک محفوظ ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا اشارہ ہے کہ ہمارا نظام اس وقت تک مضبوطی کے ساتھ چلتا رہے گا۔ اسی لیے حضرت عثمان کی شہادت کا جب واقعہ آیا تو حضرت عثمان سے لوگ کہتے تھے بہت آرام سے اپنی زندگی بچا بھی سکتے تھے، بھائی حکومت چھوڑ دیتے، بات ختم، کہیں چلے جاتے۔ حضرت امیر معاویہ پہلے ہی بلا رہے تھے ان کو۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ سے جو خط و کتابت ہوئی وہی بڑی عجیب و غریب۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ یہاں آ جائیے، شام آ جائیے، یہاں پہ سب ہمارے کنٹرول میں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں اپنی وفات، اپنی موت کے ڈر سے رسول کا قرب کیوں چھوڑ دوں؟ رسول کے شہر میں ہوں، رسول کے پاس ہوں، تو میں ان کا قرب نہیں چھوڑ سکتا اپنی موت کے ڈر سے۔ اچھا بھائی، حضرت امیر معاویہ کا پھر خط آیا، انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ ایسا کریں، بتائیں ہمیں اجازت دیں، آپ المومنین، ہم یہاں سے فورس بھیج دیتے ہیں باہر کی، اندر کے حالات تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، باہر سے ہم فورس بھیج دیتے ہیں آپ کے تعاون کے لیے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ بھائی مجھے یہ پسند نہیں بالکل کہ میری وجہ سے نبی کا شہر چھاونی بنے اور اس میں بلا وجہ خون خراب ہو، مجھے پسند نہیں۔ پھر تیوارا حضرت امیر معاویہ خط آیا کہ بھائی پھر ہمیں آپ کی جان کا بڑا خطرہ ہے۔ اس کا حضرت عثمان نے کوئی جواب نہیں دیا کہ چونکہ خطرہ انہیں بھی تھا، محسوس کر رہے تھے وہ بھی۔ اسی لیے جب شہادت کا وقت بالکل قریب آ گیا تو حضرت عثمان نے فرمایا تھا کہ دیکھو اگر تم لوگوں نے مجھے شہید کر دیا تو میرے بعد پھر کبھی ایک صف میں کھڑا ہونا تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ میری بات جو امت کا شیرازہ منتشر ہونا شروع ہوگا تو پھر کبھی اتحاد تمہارے ہاتھ میں آئے گا نہیں، لہٰذا سوچ کے جو کچھ کرنا ہے کرو۔ اور ان کی عمر مبارک تو 82 سال ہو چکی تھی ویسے بھی، تو اس لیے ایسا نہیں تھا کہ بہت کڑی جوانی میں اس دنیا سے جا رہے تھے، یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں تھیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ انگوٹھی جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے گری، بیر عریس میں گری، اور اس کے بعد پھر غائب ہو گئی، اور اس کے بعد پھر کبھی نہیں ملی۔ حضرت اگلے باب میں جو کہ باب دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا باب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر ایک حدیث آ رہی ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جعفر یہی بات فرماتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی انگوٹھی پہنی اپنے دائیں ہاتھ میں پہنی۔ اس کے بعد پھر وہ حدیث آ رہی ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر والی حدیث۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر کی آئی جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول نے کبھی انگوٹھی نہیں پہنی۔ دوسری آئی اس میں فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں رہی۔ تیسری اب یہ حدیث آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی تھی، اس پہ ایک نگ بھی لگا ہوا تھا، اس پر محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا تھا، اور آپ نے یہ بھی منع فرمایا تھا صحابہ کرام کو دوسرے لوگ جو انگوٹھی بنوائیں لیکن اس پر محمد رسول اللہ مت لکھوانا، اس سے کنفیوژن ہو سکتا ہے کیونکہ وہ مہر کے طور پہ استعمال ہوتی تھی۔ اور اس کے بعد هو الذی سقط من معیقب فی بئر عریس، یہ تیسری بات آ رہی ہے کہ یہی وہ انگوٹھی تھی جو کہ معیقب سے،
وہ یہی وہ محافظ ہیں جو کہ انگوٹھی کی حفاظت کرتے آ رہے تھے. یعنی کہ اس اسٹیٹمنٹ سے ابن عمر کو پتہ چلتا ہے کہ عہد نبوی میں بھی انگوٹھی تھی اللہ کے رسول ہی کے پاس، لیکن آپ حفاظت کے لیے دے دیا کرتے تھے، یعنی محفوظ رہتی تھی حضرت معیقیب پر. جب اس کی ضرورت ہوتی تھی آپ منگا لیتے تھے، بھائی لے آؤ. یہی معمول حضرت ابوبکر کا بھی رہا، یہی معمول حضرت عمر کا بھی رہا، اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان کے شروع کے 6 سالوں کا دور یہی معمول رہا. آخر میں جب انگوٹھی، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ معیقیب سے گری تھی کنویں میں، یعنی حضرت عثمان کے ہاتھ سے نہیں گری تھی اس میں، لیکن درمیان کی بات وہی نکالی گئی. دوسری روایت میں حضرت عثمان سے گر گئی تھی، تو درمیان کی بات وہی نکالی گئی ہے کہ ظاہر بات ہے کنویں میں گرے گی تو کہیں سے محل میں سے جا کے نہیں پڑے گی کنویں میں، بلکہ آدمی کنویں کے پاس بیٹھا ہوگا تبھی ایسا ہوگا. ایک حدیث ہے، یہ بات حضرت عثمان کی آ گئی تو الگ سے عرض کر دوں آپ سے. ایک حدیث ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کنویں کے اوپر. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ حضور کے ایک طرف بیٹھ گئے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت ابوبکر کے برابر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے دیکھا کہیں جگہ نہیں ہے تو وہ جا کے تینوں لوگوں کے اپوزٹ سائڈ میں بیٹھ گئے تاکہ سامنا رہے، آمنا سامنا رہے. تو اس واقعے سے بھی مورخین نے، محدثین نے یہ اشارہ نکالا ہے کہ اس واقعے میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں تا قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. اور حضرت عثمان کی قبر جو ہے وہ مسجد نبوی، وہ حجرہ عائشہ میں نہیں بنی، بلکہ کہاں بنی؟ وہ حالانکہ حجرہ عائشہ میں جگہ خالی تھی لیکن جنت البقیع میں بھی ڈائریکٹ نہیں تھی. وہ آج اگر آپ جا کے دیکھیں جنت البقیع کے درمیان میں آ جاتی ہے، یا آپ تصویر دیکھ لیں تو جنت البقیع کے بیچ میں پڑتی ہے تقریباً، لیکن اس وقت وہ جنت البقیع کے درمیان میں نہیں تھی. وہ جنت البقیع سے کا وہ حصہ تھا جہاں دفن نہیں ہوتی تھی قبریں. وہ بلوائیوں کے ڈر سے بالکل جھاڑ جھنکار میں دفنایا گیا تھا کہ کہیں یہ لوگ قبر کو کھود کر تو آپ کے جسم مبارک کی بے حرمتی نہ کریں. اس لیے جنت البقیع کا حصہ تو تھا وہ، لیکن ایسا حصہ تھا جو استعمال میں نہیں تھا، جھاڑ جھنکار تھا بالکل. ایسی جگہ حضرت عثمان کو دفنایا گیا تھا. بعد میں وہ قبرستان آگے تک پھیلتا چلا گیا، اب تو وہ بالکل بیچ کا حصہ، بلکہ بیچ سے ہی پہلے کا حصہ ہو گیا. اچھا، ایک بات پھر اگلی حدیث عجیب آ رہی ہے. حضرت جعفر ابن محمد، یہ جعفر ابن محمد کون ہے؟ یہ وہی ہیں امام جعفر الصادق جو کہے جاتے ہیں، امام محمد الباقر. اور یہ بیان کرتے ہیں، یعنی حضرت امام باقر بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین، میں نے ان دونوں کو دیکھا کہ یہ دونوں ہمیشہ اپنے الٹے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے. اب ظاہر بات ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی وجہ کے تو ایسا نہیں کرتے ہوں گے، ہے نا، بلکہ ان کے پاس کی کچھ روایات ہوں گی، اور وہ روایات موجود ہیں بھی، اس میں بھی ہیں اور دوسری جگہوں پر بھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا آپ نے اپنی الٹے ہاتھ میں انگوٹھی پہن رکھی تھی. اب ایک بات جو کہ یہاں پر نہیں ہے اس کا الگ شاید ذکر کرنا مناسب ہوگا کہ انگوٹھی جو ہے وہ، یہ بات تو تقریباً طے ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورتاً بنوائی تھی، اور یہ بات بھی طے ہو گئی کہ صحابہ کرام میں انگوٹھیوں کا پہننے کا معمول نہیں رہا، کبھی معمول نہیں رہا. اس کے بعد پھر یہ بات بھی طے ہو گئی کہ حضرت انس بن مالک کی جو ایک حدیث آ رہی ہے، سیکنڈ لاسٹ حدیث، کہ اور یہ حضرت حسین والی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الٹے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی، لیکن زیادہ روایتیں ہمارے پاس دائیں ہاتھ میں پہننے کی ہیں. اور دائیں ہاتھ میں بھی صحابہ کرام نے جو بیان کیا ہے وہ یہاں نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی، سب سے آخری انگلی جو تھی، اس میں انگوٹھی پہنتے تھے، اور اس کا نگ جو ہے وہ اندر رکھا کرتے تھے. عام طور پر معمول یہ تھا کہ نگ اندر رکھا جائے. اس آخری حدیث جو ہے اس میں ایک عجیب بات ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی. اس میں محدثین کا بہت صاف لکھنا ہے کہ یہ معمول اللہ کا، یہ جو انگوٹھی بنی تھی یہ سونے کی حرمت سے پہلے کی تھی، جب سونے کی حرمت نہیں آئی تھی اس وقت کا. اور اللہ کے رسول نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، اور پھر صحابہ کرام میں سے ہی بہت سے لوگوں نے اتباع سنت میں بہت سے لوگوں نے انگوٹھی بنوا لی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ اچھا رواج نہیں بن رہا ہے لوگوں میں، تو حضور نے باقاعدہ لوگوں کو دکھا کر اپنی وہ سونے کی انگوٹھی پھینک دی، باقاعدہ دکھا کر وہ سونے کی انگوٹھی پھینک دی. یہاں سے ایک بات ہمارے سامنے نکل جاتی ہے کہ اگر
کسی چیز کو ضائع کرنا پڑے دوسروں کو سبق سکھانے کے لیے یا دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے تو اسے ضائع کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر معمول نہ بنائیں، شروع کے زمانے میں جب ٹی وی نیا نیا آیا تب تو بیچارہ ٹی وی کا جنازہ اٹھ چکا، ختم ہو گیا ان کا، لیکن جب ٹی وی نیا نیا آیا تھا اس وقت بعد بزرگان دین کے حالات میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان کے گھر میں ان کے اولاد میں کوئی ٹی وی لیا ہے، وہ ناراض ہو گئے، انہوں نے اٹھا کے اس پہ اینٹ مار دی، اسے اٹھا کے لے گئے توڑ تاڑ دیا۔ اس پہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو بالکل زیاں ہے، تو یہ تو آپ نے پیسے ضائع کیا، آپ نے اسراف کے زمرے میں آ گئے، اسراف جو ہے ناجائز ہے، لہٰذا آپ کو ناجائز کام کرنے کا گناہ ملے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، سونا جو ہے وہ ظاہر بات ہے اس سے قیمتی چیز ہے، اللہ کے رسول نے پھینکا، اور پھر وضاحت ہے کہ صحابہ کرام نے پھینکا تھا، پھینکا ان کو، تو اتنا سونا ضائع اگر کہا جائے، اس کو ضائع ہونے کی اگر بات کریں تو پھر تو بڑی خطرناک بات ہے۔ لیکن یہ کہ نصیحت کے لیے، سبق سکھانے کے لیے، کسی وجہ سے کسی مستعمل چیز کو جس کا کوئی دوسرا بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن تربیت کے لیے اگر ہم اس کو ضائع کر دیں تو اسے کیا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک بات ایسی آ رہی ہے جس سے ہم لوگ بہت دور ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے بارے میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کیسی تھی۔ ہم لوگ چاقو نہیں رکھتے اپنے گھروں میں، تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو تھی، ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ حضور کے پاس کئی تلواریں تھیں۔ عرب میں رواج تھا، جیسے کہ آج یہاں ہندوستان میں تو کم ہے، میں نے وہاں بھٹکل میں دیکھا، بھٹکل میں ہر گھر کا نام ضرور ہے، گھر کا نام بھی ضرور رکھا جاتا ہے ساتھ میں، کوئی بھی اچھا سا نام۔ ہمارے استاد محترم مولانا عبدالعزیز بھٹکلی صاحب ہیں، انہوں نے اپنے گھر کا نام رکھا ہے بیت المعمور۔ اس طرح سے بہت بہت پیارے پیارے نام لوگ جو ہیں اپنے گھروں کے نام رکھتے ہیں۔ تو عرب میں رواج تھا اپنی تلواروں کے، گھوڑوں کے، اونٹوں کے، ہے نا، نام رکھنے کا، بالخصوص ان چیزوں کے جو جنگوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں کے بھی اس طرح مختلف نام تھے، ان میں سب سے زیادہ شہرت جو ہوئی وہ ایک تلوار تھی اس کا جو ذوالفقار کے نام سے مشہور تھی، اسی لیے وہ قول مشہور ہوا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ بھائی جوان اور جو بہادر قسم کے آدمی ہیں وہ تو علی ہی ہیں، اور تلواروں میں جو اصل تلوار جو ہے وہ تو ذوالفقار ہی ہے، وہ ایک قول مشہور ہوا۔ تو یہاں پر ایک تلوار کے بارے میں آ رہا ہے، ابھی وضاحت ہوگی کون سی تھی، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایک تلوار تھی، اس کا جو ہتھا تھا پکڑنے کا جو تھا، اس میں نیچے جو چھوٹا سا گولا لگا رہتا ہے، ڈیزائن سا بنا رہتا ہے، وہ چاندی کا تھا۔ اس کے بعد پھر اسی کے بارے میں یہی تلوار جس کے ہتھے میں ایک چھوٹا سا حصہ چاندی کا لگا ہوا تھا، اس کے بارے میں صحابی نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اس وقت آپ نے جو تلوار لے رکھی تھی اس پر سونا تھا اور چاندی تھا۔ اس کی ذرا وضاحت کر دیتا ہوں ابھی۔ اور اب یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ چاندی والی بات جو ہے یہ ذوالفقار ہی کے بارے میں ہے، چونکہ یہ تقریباً یہ طے ہے کہ فتح مکہ کے دن حضور کے پاس وہی ذوالفقار ہی تھی، دوسری تلوار نہیں تھی۔ یہاں یہ بات بھی اچھی طرح ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اہتمام، یعنی ایک طرف تو آپ اس بات کا اہتمام فرما رہے ہیں کہ گھر میں ایک چیز نہیں، حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ کبھی دو جوڑے بیک وقت نہیں رہے۔ کل آپ نے پڑھا کہ کبھی حضور نے پوری اپنی حیات مبارکہ میں روٹی سالن آپ کے پاس اتنا نہیں ہوا کہ اس آدمی شکم سیر کھا لے۔ آگے وضاحت آئے گی کبھی 2 کھانوں میں مسلسل آپ نے گیہوں نہیں کھایا۔ اس طرح کی وضاحتیں حضور کے بارے میں ملتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف اچھا یہ وضاحت آ رہی ہے چادر پیون لگی پہن لی، یہ وضاحت آ رہی ہے کہ کل آئی تھی کہ بالکل بوسیدہ استعمال ہو کے بالکل گھس پٹ گئی ہو، ایسی چادر بھی استعمال فرمائی۔ آج جو جوتے کے بارے میں آیا کہ پیون لگا جوتا بھی، اگر دوسرا قول مانے پیون لگا جوتا بھی آپ نے استعمال فرمایا۔ ایک طرف تو یہ معمولات ہیں، دوسری طرف یہ معمولات ہیں کہ آپ تلواروں کے سلسلے میں ذرہ برابر کمپرومائز کرنے کے قائل نہیں تھے، کہ تلوار کا مطلب ہے کہ آدمی اپنی دفاع کے لیے، اپنے دشمن سے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے آدمی، حالانکہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی پوری تاریخ آپ پڑھ لیجئے، کبھی یہ نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے کوئی آدمی مرا ہو، قتل ہوا۔ ایک مرتبہ زخمی ہونے کی بات ہے، بس صرف ایک مرتبہ زخمی ہونے کی بات ہے، اس کے علاوہ کبھی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ چیزیں جو ہماری دفاع کے لیے ضروری ہیں
ان میں ہمیں پورے طور پر اہتمام کرنا چاہیے، اس میں ذرہ برابر کمی نہ ہونی دینی چاہیے۔ اب یہاں پر جو بات آئی ہے کہ حضور کے پاس کی تلوار جو سونا بھی تھا اور چاندی بھی تھی، اس کے بارے میں بہت صاف ہے کہ یہ معاملہ اس وقت کا ہے کہ جب سونا حرام نہیں ہوا تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سونا حرام تو نہیں ہوا تھا، لیکن راوی یہ بات بھی فرما رہے ہیں کہ فتح مکہ کے دن کی بات ہے۔ اس سلسلے میں محدثین کا لکھنا ہے کہ ذوالفقار کے اوپر پہلے سونا اور چاندی دونوں لگے ہوئے ہوں گے، یعنی الگ الگ ڈیزائن ہوتے تھے۔ تلوار کی دھار ایمانی ہے کہ تو یہاں سے یہاں تک کا حصہ صرف سونے کا بنا دیا، یعنی اس میں الگ الگ ڈیزائن، بیچ میں سونے سے کچھ لکھ دیا، چاندی سے آگے کی نوک پہ کچھ لگا دیا، اس میں الگ الگ ڈیزائن الگ تر۔ تلوار بالکل سیدھی ہے تو ایک طرف جو ہے اس کے ہلکا سا سونے کا پانی پھیر دیا، دوسری طرف چاندی کا پانی پھیر دیا، اس طرح مختلف اس کی شکلیں ہوا کرتی تھیں۔ تو یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلی کہ سونا اس وقت تک حرام ہو چکا تھا جب یہ حدیث بیان کی گئی؟ اس طرح پتہ چلی کہ امام ترمذی کہہ رہے ہیں قال طالب کہتے ہیں راوی جن سے امام ترمذی کے شیخ نے سنا ہے، امام ترمذی کے شیخ جو ہیں کہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ میں نے حضرت ہود سے پوچھا کہ یہ چاندی کے بارے میں نے پوچھا، چاندی کہاں لگی ہوئی تھی؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے سونے کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا؟ تو اس کا مطلب ہے انڈرسٹوڈ تھا، اس وقت ہو چکا تھا اتنا طے کہ سونا حرام ہے اور سونا حضور کی تلوار پر نہیں تھا، یہ طے ہو چکا تھا۔ غرض یہ کہ میں نے چاندی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے وہی بات فرمائی کہ ہتھے کے جو دائرہ ہوتا ہے اس کے اوپر لگی ہوئی تھی وہ۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ہوتی ہے نہیں وہ تو آگے آ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، لباس جو اس کو پہنتے ہیں، زرہ، لوہے کا جو لباس آدمی پہنتا ہے یا تو مکمل ہوتا ہے یا یہاں تک گھٹنوں تک یا صرف پیٹ تک، یہاں سے لے کر کندھوں سے لے کر پیٹ تک، کبھی گردن سے لے کے پیٹ تک، اس طرح سے مختلف۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ کیا ہوا۔ غزوہ احد کے دن صحابی فرماتے ہیں، حضرت زبیر بن عوام فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن آپ نے 2 زرہیں پہن رکھی تھی۔ یہ 2 زرہیں کب پہنی ہیں؟ جنگ میں آ کے نہیں پہنی، بلکہ اس کا معاملہ اصل میں یہ ہوا تھا کہ یہ بات آپ لوگوں کے شاید ذہن میں ہوگی، غزوہ بدر میں بہت سارے لوگ رہ گئے تھے اور وہ نہیں جا سکے تھے جنگ کے لیے۔ جب پتہ چلا کہ بھائی غزوہ بدر میں تو بڑا اچھا معاملہ رہا اور یہ لوگ جیتے بھی اور مرے بہت کم لوگ، اور مال غنیمت جو ملا وہ تو ملا ہی، اوپر سے بدری صحابیوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں اور فرما دی، تو سب کو جو نہیں گئے تھے ان کو بڑا وہ ہوا کہ بڑی حسرت ہوئی کہ بڑا ہم تو بلا وجہ پیچھے رہ گئے۔ اب جب اگلے سال غزوہ احد کا موقع آیا تو زیادہ جذباتی وہی لوگ تھے جو نہیں جا سکے تھے۔ تو جب حضور نے سب سے مشورہ کیا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ ہمیں باہر جا کے لڑنا چاہیے مدینے سے کہ اندر ہی رہ کے لڑیں، حضور کی خود ذاتی رائے تھی کہ ہم یہ مدینہ منورہ کے اندر ہی رہنا چاہیے، وہ لوگ حملہ کریں تو مقابلہ کر لیں گے، فی الحال باہر نہ نکلنا چاہیے۔ کئی جو عمر رسیدہ بڑے صحابہ کرام تھے ان کا بھی ایمان نہ تھا، انہی لوگوں میں وہ بھی چھپا بیٹھا تھا نالاحق، عبداللہ بن ابی بھی تھا، وہ بھی یہ کہہ رہا تھا نہیں اندر ہی رہ کے لڑتے ہیں، وہ ڈر گیا، خوف کیسے کہہ رہا۔ لیکن وہ صحابہ کرام جو جوان تھے اور غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، انہوں نے کہا نہیں بالکل نعرے تکبیر، آگے چل لڑیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو جب حضور نے دیکھا کہ یہ لوگ زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں اور میں اپنی رائے میں رکھ بھی چکا اس کے باوجود نہیں مان رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحث جرح بازی بلا وجہ کی آتی نہیں تھی، آپ خاموشی سے اندر تشریف لے گئے، ایک کے اوپر ڈبل زرہ پہن کر آئے اور باہر۔ اب جب آپ پہن کر آئے باہر کا چلو بھی چلتے ہیں، تو اب ان لوگوں نہیں دیکھ لیجیے ہم نے آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، آپ اگر چاہیں تو یہیں رہ کے لڑ دیں۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ میدان میں اترنے کے لیے تیار ہو جائے، اب وہ پسو کے تم لوگ اب یہ نہیں ہوگا، اب چلو اب یہاں سے چلتے ہیں، باہر نکل کے ہی لڑیں گے۔ پھر اس کے بعد پہنچے تو گویا کہ غزوہ احد کے علاوہ معمول نہیں ملتا ڈبل زرہیں پہننے کا۔ تو یا تو دونوں باتیں، یا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے اوپر وہی بھیج دی تھی اس بات کی کہ آگے کے حالات بڑے سخت ہونے والے ہیں، یا پھر ایسا ہونے والا تھا کہ یا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ہے نا بغیر وحی کے حضور کے دل میں بات ڈالی اور آپ نے ڈبل زرہ پہن لی بغیر معمول کے، اس کا کوئی سینس نہیں بن رہا تھا اس ماحول میں۔ اچھا، جنگ کے اندر جو حالات رہے ہیں، اگر آپ نے جنگ کی تاریخ پڑھی ہے حضور کی،
غزوات کی، تو جنگ کے اندر کی جو حالات، غزوہ خندق کے موقع پر بھی حالت بڑی نازک ہو گئی تھی، لیکن وہ باقاعدہ مٹبھیڑ نہیں تھی. مٹبھیڑ یا تو احد میں ہوئی ہے بڑی نازک، یا حنین میں بہت شدید معاملات خراب ہو گئے تھے وہاں بھی. لیکن نقصان زیادہ جو ہوا ہے وہ غزوہ احد میں ہوا، اور زیادہ آزمائش یہاں پر ہوئی لوگوں کی. وہاں بھیڑ بہت تھی، صحابہ کرام بہت تھے، وہاں نہیں. پھر حضور جب لے کے نکلے ہیں غزوہ احد کے لیے لوگوں کو، تو عبداللہ بن ابی جو ہے یہی کہہ کے پیچھے بھاگا وہاں سے کہ آپ نے ان لڑکوں کی بات مان لی، ہمیں تو بڑا غصہ آ رہا ہے، بس ہم تو جا رہے ہیں یہاں سے. 1000 نکلے تو اپنے 300 دوستوں کو لے کے واپس ہو گیا، تو کل 700 بچے تھے. اس کے بعد کے جو پھر حالات ہیں وہ ہوئے. اس کے بعد پھر حضور صحابہ کرام جنگ جیت گئے. جنگ جیتنے کے بعد پانسا پلٹا اور پھر مسلمانوں کے خلاف ماحول بنے. اللہ کے رسول وسلم اس درمیان ایک گڑھے میں گرے، ایک بڑا پتھر آپ کی پیشانی پر لگا، آپ کی پیشانی سے خون بہا، آپ کے 2 دانت گر گئے، ان سے خود خون نکلا. اور ایک وہ جو خود کا ایک لوہے کی جو وہ تھے 2 کڑیاں تھیں، وہ آپ کی پیشانی مبارک میں گڑ گئیں. ان کو پھر نکالا گیا اور پھر حضور کو پھر ایک جگہ لے جا کر، دونوں وجہوں سے، تاکہ صحابہ کرام یہ دیکھ بھی لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں، چونکہ افواہ اڑ گئی تھی کہ حضور رحلت فرما چکے، شہید ہو گئے. اس وجہ سے بھی، اور حضور کی سیفٹی کے لیے بھی ایک پہاڑی پر چٹان پر حضور کو لے گئے. جب چٹان پہ چڑھانے لگے تو اس وقت حضور نے 2 زرہیں پہن رکھی تھی، ان کا وزن ویسے ہی بہت زیادہ ہوتا ہے، زخمی آپ پہلے سے ہو چکے تھے، لہٰذا آپ خود نہیں چڑھ پا رہے تھے. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ وہی طلحہ ہیں جن کے بارے میں غزوہ احد کے بعد کہا گیا تھا کہ بھائی غزوہ احد کا میدان جو تھا وہ تو طلحہ کا تھا پورا کا پورا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بھی ہو گیا صاحب، کچھ بھی ہو گیا، پورا گھرانہ لٹ گیا میدان احد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نہیں چھوڑا انہوں نے. حضور اگر نیچے گرے گڑھے میں، وہ بھی کود گئے. حضور کے اوپر تلوار آئیں، وہ اپنے جسم پہ لیں. نیزہ آیا، وہ اپنے جسم پر لیا. اور اتنے زخم لگے تھے کہ ایک ہاتھ آپ کا شل ہو گیا، تو اس نے کام کرنا بند کر دیا. اور ہاتھ کو چھوڑ کر باقی جسم پر 80 زخم اس دن لگے تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جب حضور چٹان پر چڑھنے لگے، آپ سے چڑھا نہیں جا رہا تھا، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ گھوڑا بن گئے کہ آپ میرے اوپر پیر رکھ کے آپ اوپر چڑھ جائیے. اس طرح پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھے. اور حضور کے ذریعے پھر صحابی فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جملہ بھی سنا تھا، اوجب طلحہ، کہ بھائی طلحہ نے تو اپنے اوپر جنت واجب کری ہے. ایک دوسرے جو صحابی کے بارے میں، صحابی نہیں بلکہ صحابیہ ہیں جن کے بارے میں ملتا ہے، حضرت ام عمارہ کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ بھائی غزوہ میدان احد میں تو میں جدھر بھی دیکھ رہا تھا مجھے ام عمارہ ہی نظر آ رہی تھی. حضرت ام عمارہ شروع سے میدان جنگ میں نہیں تھی، شروع میں تو پانی پلا رہی تھیں اور وہ چھوٹے موٹے کام جو ہوتے ہیں خواتین کے وہ کر رہی تھی. جب انہوں نے دیکھا ماحول بگڑ گیا، وہ آستین چڑھا کے صاحب وہ تلوار لے کے میدان میں آ گئیں، اور پھر پوری جنگ وہ مکمل وہ اللہ کے رسول وسلم کے ارد گرد رہیں اور انہوں نے بہت زیادہ حفاظت کی. بہرحال تو پتہ چلا کہ 2 بھاری قسم کی آپ نے اس وقت زرہیں پہن رکھی تھی، ان کو لے کر آپ اوپر تشریف لے گئے چٹان کے اوپر. قد آخر میں ہے قد ظاہر بینہما، اس کا مطلب ہے ایک کے اوپر ایک پہن رکھی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ ایک باب وہ خود کہتے ہیں ہم ایسی چیز کو، ایسی ٹوپی لوہے کی جو یا تو صرف کھوپڑی پر ہو یا پورے چہرے پر ہو، آنکھیں دکھ رہی ہوں اور اس میں اس کا باقی حصہ نیچے تک آ رہا ہو، اس طرح. بہرحال سر ڈھکنے کے لیے اصل میں وہ ہوتا ہے، آپ ہیلمٹ کہہ لیں لوہے کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، اس وقت آپ نے باقاعدہ پہن رکھا تھا. جب اسی درمیان راوی کہتے ہیں، حضرت انس بن مالک ہی فرما رہے ہیں کہ حضور سے کہا گیا اللہ کے رسول ابن اختل وہاں پر ہے اور غلاف کعبہ کے اندر چھپ گیا ہے جا کر، اب کیا کریں اس کا؟ حضور نے فرمایا نکال کے قتل کر دو اس کو. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 مردوں اور 6 عورتوں کے نام وارنٹ جاری کیا تھا، غیر ضمانتی وارنٹ، کہ ان کے لیے کوئی غیر رعایتی بلکہ کے لیے ان کے ساتھ کوئی رعایت نہ ہونی چاہیے. ہاں اگر اسلام لے آئیں. ان میں سے 7 مرد اور 2 عورتیں تو اسلام لے آئے تھے، باقی جو ہے بچ گئے تھے، ان کو پھر قتل کیا گیا. تو ان میں سب سے شدید آدمی جو تھا، مشہور جو تھا، ابن اختل تھا. اس ابن اختل کا جو جرم تھا اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ سب لوگ کتنے خطرناک تھے. کوئی یہ نہ کہے کہ حضور انتقام لے رہے تھے. اگر حضور کو انتقام لینا ہوتا سب سے پہلے انتقام لیتے ابو سفیان سے اور ان کی ہند سے، لیکن حضور نے ان سے انتقام نہیں لیا، بلکہ ان کے گھر کو امان گاہ بنا دیا کہ چلو ان کا بھی مقام بڑھاؤ، وہ جس گھر میں ان کے گھر میں جو گھس جائے اسے بھی امان دو. تو یہ ابن اختل کا معاملہ یہ تھا کہ یہ اسلام لایا، مکہ میں مدینہ منورہ پہنچا، اسلام لایا، اللہ کے رسول کے ساتھ رہا، اور پھر کہا کہ میں جو ہوں سفر پہ جا رہا ہوں، ذرا
ایک دو مسلم لوگوں کو جو غلام تھے ان کو اپنے ساتھ لے کر گیا، ساتھ میں واپس کسی کام کے بہانے سے، ان کو قتل کر دیا، جو مال غنیمت مال وال تھا ان کے پاس سب لوٹ لاٹ لیا۔ اب یہ ہوا قتل کر دیا، اب واپس جاؤں گا تو پھر مدینہ منورہ میں تو حج جاری ہو جائے گی، تو واپس پھر آ گیا مکہ مکرمہ۔ مکے میں آ کر اس نے پھر یہ مرتد ہو گیا، دو جرم ہو گئے صاحب۔ اس کے بعد پھر نہ صرف یہ کہ مرتد ہوا بلکہ پھر وہ کئی ہجو یعنی حضور کی شان میں توہین آمیز نظمیں کہلوائیں، خود بھی کہیں اور وہ پڑھیں، اور نہ صرف یہ کہ پڑھیں بلکہ کئی باندیاں خرید کر ان سے پڑھواتا بھی تھا، اور ان سے صرف ان ہجو کو پڑھوانے کے لیے مجلسیں بھی منعقد کیا کرتا تھا۔ یہ جرم تھا اس کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ بھائی ایسا ہے، وہ پتہ چلا وہاں غلاف کہاں میں چھپ گیا، کہاں وہاں سے نکال کے مار دو، اور پھر اس کو وہاں مارا گیا۔ تو اس طرح 11 مرد تھے اور 6 خواتین تھیں، ان میں سے 7 مرد اور 2 عورتیں اسلام لے آئے تھے، ان کو پھر معاف کر دیا گیا تھا، اور باقی جو تھے وہ قتل کر دیے گئے۔ اور اس دن کا جو خون خرابہ تھا وہ 1 درجن سے زیادہ، بہت ملا جلا کے 1 درجن سے زیادہ بڑھتا نہیں ہے۔ تو بہرحال بس بات یہاں پہ ختم ہو گئی، امامہ کی بات کل کریں گے۔ اور کوئی بات نہیں۔ چلیں کوئی جانا چاہے چلے جائیں، عبارت والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود طيالسي حدثنا قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما طوالان. وبه قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن حذاء عن عبد الله عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طوالان مثني شراكهما. وبه قال حدثنا احمد بن منيع ويعقوب بن ابراهيم قال حدثنا احمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما طوالان. قال فحدثني ثابت بعد أنس أنهما كانتا نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حدثنا